السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین اکرام، میں محمد اشفاق آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا چینل اشفاق جمالی آفیشیل۔ تو سامعین و ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے رمضان کی چھٹی رات، اور روزے کی حالت میں کچھ بھول کر کھا پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا، اور اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اسی یعنی روزے کی حالت میں اگر ہم نے بھول کر بالکل یاد نہ رہنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری کر لی، روزے کی حالت ہے، ہم روزے دار ہیں، تو کیا بیوی سے ہم بستری کے بعد ہمارا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سامعین، اس مسئلے کا حل انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، کیونکہ یہ آج کا ویڈیو بہت اہم ہے۔ تو سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو سامعین اکرام، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو سامعین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین اکرام، کوئی بھی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق ادا نہ کیا جائے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسئلوں کو سیکھے اور انہی پر عمل کرے۔ اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے اور عمل شریعت ہی پر کرے۔ سامعین، جیسا ہر انسان جانتا ہے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے ناظرین اکرام، جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور مسائل کی ناواقفی یعنی مسائل کو نہ جاننے یا اپنی عقل کی مداخلت یعنی اپنی عقل کا دخل دینے سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے علماء اور اماموں سے مسئلے معلوم کرتے رہا کریں، تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ تو آئیے حضرات، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آج دو اہم مسئلے آپ حضرات کو جو ہے بتانا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ان مسئلوں کا حل معلوم کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ارشادات ملاحظہ فرمائے، جن سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو سکیں گے اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے یہ۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں، یعنی میں یہ عربی میں جو اعراب لگے ہوئے حدیث پاک پر یعنی مد زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں، اس لیے نہیں پڑھ سکتا اس کو، تو اس حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، یعنی کہ وہ اپنے روزے کے یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے رب تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں جمع بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور اسے روزہ بالکل یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں: نسیان، خطأً اور عمدن۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کے لیے، خطأً کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، یعنی خطا ہو جانا نفس کی وجہ سے، اور عمدن جان بوجھ کر جو ہے اس غلطی کر بیٹھنا۔ تو حضرات، اب نسیان کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ نسیان یعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یاد میں نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، یا بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا نہ کفارہ۔ شام کو وقت پر افطار کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھلا کر کھلا پلا بھی دیا اور روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، یعنی کہ کوئی حد نہیں، چاہے کم کھایا یا خوب پیٹ بھر کر کھا لیا، خوب پانی پیا جائے وغیرہ۔
یا چائے پی لی، ایک ہی حکم ہے۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی غلطی، کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا کہ حلق میں پانی چلا گیا، خطا اس کو کہتے ہیں۔ بس خطا یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی اس روزے کو ہمیں رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ اس کی قضا کے لیے رکھنا پڑے گا۔ اور عمدن یعنی قصدن، جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت پیاس لگی جان کر پانی پی لیا، اور بہت بھوک لگی جان کر کھایا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصدن روزہ کو توڑ دینا روزے کی سخت بھی حرمتی ہے، خدا کے حکم کی پرواہ نہ کرنا جو سخت جرم ہے، لہٰذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آخرت میں اللہ اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے پیدر پہ، یعنی 60 دن تک لگاتار روزے رکھنا، وہ بھی اس طرح کے درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے، چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفل روزہ، دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا کرنا فرض روزے کی طرح فرض ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بڑھاپے میں بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوا تو وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کفارے سے متعلق ایک حدیث شریف سن لیجیے جس سے کہ مسئلہ واضح ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ اور آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اگر میں اس ایک روزے پر کنٹرول کر لیتا، اگر میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا تو آج یہ نوبت میرے سامنے نہیں آتی، یا رسول اللہ میں 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا ہے۔ عرق بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی اس انسان نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینے کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ بس حضور علیہ السلام مسکرائے اور یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے، پھر فرمایا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا۔ اس مبارک حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلی بات، حضور علیہ السلام نے بیوی سے صحبت کرنے والے شخص ہی کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، عورت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اس لیے کہ اس شخص کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ عورت صحبت کرنے پر راضی نہ تھی، مرد نے اس کو مجبور کیا تھا۔ بس اگر کوئی مرد عورت کو مجبور کر کے صحبت کرے تو کفارہ صرف مرد پر ہوگا، عورت پر نہیں، اور اگر دونوں کی مرضی سے یہ عمل ہوا تھا تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، کفارہ جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کی ترتیب بیان کر دی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ اب غلاموں کی خرید و فروخت کا دور نہیں، لہٰذا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار ہو تو 60 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کفارے کی کھجوریں کھانے کی اجازت دے دی، حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، کفارہ یا کوئی واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ بس اس شخص کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ عمل خصوصی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار حاصل ہے
کہ جس کے لیے جو حکم چاہے صادر فرما دے، کہ آپ کی ادا اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اپنا اختیار تھا اور اختیار ہے۔ غرض ہے کہ نسیان، خطا اور عمد کا فرق، یعنی بھولے سے اور روزہ جانتے ہوئے، روزہ ہونا یاد ہوتے ہوئے بھی اور کلی کر رہا تھا اور غلطی ہو گئی کہ پانی حلق سے چلا گیا، اور خطا یعنی عمدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے کا فرق، اور قصدن روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے کے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں روزے اور ہر شرعی معاملے میں بھول غلطی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ہر ایسے مقصد کو، ہر ایسے قصد کو ناکام کر دے کہ روزہ توڑنے یا دین کی توہین بے حرمتی کے لیے۔ آمین۔ حضرات یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ اگر ہم کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل بھول کر لیں تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اور اگر کوئی ہم کسی کام کو جانتے ہوئے اور غلطی سے اگر وہ کام ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور کفارہ بھی دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جو قضا ہو جائے تو اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ اور اگر غلطی جان بوجھ کر عمدن غلطی کرے، یعنی یہ بھی جانتا ہے کہ گناہ ہے اور اس گناہ کو کرے، تو سامعین اکرام اللہ رب العالمین کے اس انسان کی بہت بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو پوری زندگی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین اکرام، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ مسئلے آ ہی گئے ہوں گے، اور اگر آپ کی سمجھ میں یہ مسئلے آ گئے تو آپ حضرات مجھ کو کمنٹ باکس میں بتا دیں، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا جو ہے سوال لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو سامعین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ سے بس وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی ہمدردی کا باعث بنے گا۔ تو سامعین، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں اور لائک کر دیں، کیونکہ آپ کو اگر پسند آئے گا تو آپ لائک کریں گے، اور شیئر کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر سنی اہل سنت والجماعت کے فرد کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ تو سامعین، میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کے پاس بھیجتے رہیں گے، آپ کو ایسے ہی مسئلے سناتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور آپ ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے لیے دعائیں خیر بھی کرتے رہی تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بات ایک دوسرے کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، میں اپنی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اسی بات پر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو پروردگار عالم بولنے میں یا کچھ پڑھنے میں، سننے میں، تو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جملہ انبیاء، جملہ اولیاء اکرام کے وسیلے سے ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشات کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔